السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن ملک کے حالات جو ہے نا وہ بڑے خطرناک، بڑے غلط قسم کی طرف، غلط سمت کی طرف چل پڑے ہیں. بہت بری خبر آئی سر، عمران خان صاحب پہ حملہ ہو گیا، قاتلانہ حملہ. جی کل کا جو یہ واقعہ ہے یہ تو بہت خطرناک، ملک کے اندر یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے وہ انٹالرنس جو ہے نا، برداشت، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جس طرح سے پیش آیا آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے ہے، اس پہ کیا بات کروں مجھے تو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ واقعہ ہی ایسا شدید نوعیت کا، ایسا عجیب و غریب، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں پہلا شک جو ہے وہ حکومت پہ ہی جائے گا کہ حکومت نے یہ کام خود سے کروایا ہے. کیونکہ گو کہ بڑے میاں صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ 2000 بندہ ہے، لیکن عمران خان آگے سے جو جوابی بیان تھا کہ جی اگر 2000 بندہ ہے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب نے کہا ڈونٹ گیو ہم فیس سیونگ، وہ بالکل ہے، وہ علیحدہ بات اسی کی ہے نا کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کو چانس ہی نہ دو. یہ بات جو ہے آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ ڈونٹ گیو ہم اے فیس سیونگ، وہ یہ بات کو ثابت کرتی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ہے. رانا صاحب نے بولا کہ جی تو رانا صاحب نے یار، ہاں آپ نے یہ بات کی ہے کل کا، رانا صاحب کا وہ ایک جیو ٹی وی پہ انہوں نے پروگرام میں جو بات کی ہے وہ تو بڑی انسینسٹیو قسم کی انہوں نے بات کی ہے. جس طرح مریم صاحبہ نے ارشد شریف کی وفات پہ کہا تھا، اسی طرح سے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی اس نے خود گڑھا کھودا عمران خان نے اور اس میں گر گیا. او بھائی رانا صاحب، عمران خان شروع سے کہتا رہا، اور بلکہ 2 گھنٹے پہلے ہی جب یہ ہو رہا ہے، سارا میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اس واقعے سے 2 گھنٹہ پہلے اس نے وہیں پہ وزیر آباد میں کسی جگہ پہ ایک تقریر کرتے ہوئے اس نے یہی کہا ہے. اس نے کہا جی کہ اس لانگ مارچ میں کوئی شخص وائلنس نہیں کرے گا، یعنی وہ لوگوں کو روکتا چلا آ رہا ہے. آپ ان پہ بیان دیے چلے جا رہے ہیں کہ جی میں اس کو، کل کا جو ان کا بیان تھا وہ بھی کسی ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی میں وہ بلوچستان میں مچ جیل میں ایک وہ ہے ان کا کمرہ ہے جس کو کہہ لیجیے آگے سیل ہے، وہ مرچی سیل اسے کہتے ہیں جی، میں وہاں پہ رکھوں گا اور میں نے ان سے بات بھی کر لی ہوئی ہے. تو آپ ویسے بھی آپ کہ جی ہم نے اتنے ہزار وہ کیا کہتے ہیں وہ آنسو گیس کے شیلز بھی جمع کر لیے اور پولیس بھی، اور یہ بھی کر دیں گے اور وہ بھی کر دیں گے. تو ٹھیک ہے آپ جذباتی ہو کے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ میڈیا میں آتے ہیں آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ میں ٹالرنس نہیں رہی، آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر رہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے آپ کو ٹاپل کر دیا ہے، اس نے آپ کو ہرا دیا ہے. وہی پھر بیان آ جاتی ہے باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ 12-13 لوگ، یعنی 12-13 جماعتیں ان کو ایک شخص نے آگے لگا دیا، ہرا دیا ہے. سڑک میں بھی ہار گئے، ہر ہر جگہ پہ ہار گئے آپ. ٹھیک ہے، اب وہ چیز جو ہے وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہی اور آپ اسی کو بیان دیے چلے جا رہے ہیں. اب کل کا ایک اور جو واقعہ آپ کے سامنے جو میں نے دیکھا بھی ہے، اس کی ویڈیو اس پہ یوٹیوب پہ تھی کہ پشاور میں کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی لوگ جمع ہو گئے، پروٹیسٹ ہوا، اور جو ویڈیو ہے اس میں تو لوگ وہ ٹینک کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. یہ چیز یہ بہت خطرناک، جس نے بھی کیا، ویری الارمنگ، ویری ڈینجرس، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ حکومت کی پھرتیاں، ہماری پولیس کی پھرتیاں، کہ یہاں پہ مہینوں لگ جاتے ہیں، آپ کی انویسٹیگیشنز ہی نہیں ختم ہوتی. یہاں پہ آپ نے جس شخص نے وہ سسپیکٹ جو ہے جس نے اٹیک کیا، گولی چلائی، اس نے بندے نے سامنے آگے میڈیا کے، اب آپ نے کسی بھی طرح سے پولیس کے ہاتھوں وہ لیک کروا دی، خود ہی لیک کروائی ہوگی. ظاہر ہے رانا صاحب آپ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ کی اتھارٹی تو ہے، سارے معاملے سے باہر ہیں، آپ اس سارے معاملے میں شامل ہیں. یار اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا، ویسے تو خبر بہت سیریس ہے لیکن آپ نے تو شاید فلم دیکھی بھی نہیں ہوگی، شیرن سٹون اور مائیکل ڈگلس کی ایک فلم آئی تھی بیسک انسٹنکٹ، وہی جاسوسی قتل و غارت گری پہ تھی. اس میں جو شیرن سٹون ہے وہ ایک ناول نگار بنی ہوئی ہیں، اور وہ جس طریقے سے قتل ہوتا ہے وہ اس طریقے سے وہ اس کو اپنے ناول میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے، جو واقعات ہوئے جیسے وہ نظر آتا ہے سامنے، این اسی طرح سے بندہ قتل ہو گیا ایک. اب جب ہو رہی ہوتی ہے اس کی انویسٹیگیشن، پولیس آفیسر آتا ہے، مائیکل ڈگلس انویسٹیگیشن آفیسر ہے،
اس کو کوئی بتاتا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے ایک ناول لکھا ہے خاتون رائٹر نے اور اس میں یہ قتل ہوا ہے، اس کے عین اسی طرح سے وہ قتل ہوا ہے. وہ خیر وہ بیوی کو بلا لیتے ہیں تھانے، شیرن سٹون کو، اس سے تفتیش کرتے ہیں. شیرن سٹون صاحبہ کا بڑا خوبصورت اس میں بیان ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں اتنی بے وقوف لگتی ہوں کہ جس طریقے سے میں نے اپنے ناول میں لکھا ہے میں اس طرح سے قتل کروں اور وہ میں قتل کروں. تو یہ میرا ناول اسٹریٹ یعنی عام اس پہ آیا ہوا ہے، سٹالز پہ ہے، کسی نے پڑھا ہوگا، کسی نے مار دیا، تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اب یہی چیز جو ہے یہ اشارہ کر رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کر رہے ہیں آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. آپ کہہ تو رہے ہیں نا جی کہ ہم نے تو نہیں کیا، لیکن کہیں نہ کہیں سے فنگرز جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. آپ کو یہ سوچ سمجھ کے بہت، پھر وہی میں کہوں گا کہ ٹالرنس کے ساتھ آپ کام لیں، آپ ایسے کام نہیں کریں جس سے ملک میں انریسٹ اور وہی اب پہلے تو آپ کہتے ہیں نا عمران خان خون بہانے کے چکر میں، اب مجھے کچھ اور نظر آنے لگا شک. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں وہی. اچھا اعتزاز احسن صاحب کا بھی بیان میں نے دیکھا، ان کی بھی بات بڑی وزنی ہے اور وہ تو ظاہر سینئر لائر ہیں، بہت ان کا تجربہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس بندے کا بیان جو ہے وہ طوطے کی طرح رٹ کے بول رہا ہے. تو کس نے رٹوایا اس کو؟ گولی چلائی سامنے آ کے اور اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے. یار یعنی ایک سینئر شخص، ایک لائر جب ایسی بات کر رہا ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے آگے چل کے وہی قتل و غارت گری ہو. یہ بات بڑی خطرناک ہے. ان کو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے اور جو اس میں انوالو ہیں ان کو واقعی پکڑ کے سزا دینی چاہیے. اب اس میں اور بھی باتیں آ رہی تھیں کہ جی ایک شخص کی طرف سے یہ یعنی ایک فائرنگ نہیں کی ہے، جو میڈیا پہ کل سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس میں تو برسٹ کی آواز آتی ہے نا کہ کسی آٹومیٹک ویپن سے فائرنگ ہوئی ہے. اب آپ سوچیں کہ کہاں سے کیسے کس طریقے سے ہو رہا ہے. آپ کی پولیس انویسٹیگیشن ہی ابھی تک کمپلیٹ نہیں، پرچہ نہیں اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. پرچہ بھی ظاہر ہے جب آپ نے ٹھیک ہے اس کا بیان آیا ہے، ابھی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کے بعد آپ پرچہ درج کریں گے نا، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. لیکن جو چیزیں ہیں وہ بڑی غلط طرف اشارہ کر رہی ہیں، ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس میں پھر وہی جو میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور جو سب کا خیال ہے وہ بیسک انسٹنکٹ والی بات کہ قاتل تو وہی تھی خاتون جو رائٹر تھیں، لیکن انہوں نے اس طریقے سے پلان کیا تھا کہ ان پہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا. شیرن سٹون تھی ایکٹریس جن کے یہ فلم تھی. تو ملک کو پلیز، یہ ہالی ووڈ نہیں ہے، کوئی فلم ایسی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پاکستان ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. پلیز ایسے نہیں کریں. اب تو واقعی اس میں تو جس طرح سے جو میں نے دیکھی ویڈیو یوٹیوب پہ وائرل ہوئی کہ وہ آرمی اگر تو واقعی وہی ہے کہ وہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک صورت ہو گئی ہے. ملک جو ہے وہ تو اللہ معافی دے، وہ تو پھر وہ یعنی اسٹیبلٹی تو رہنی کہیں نہیں ہے نا. قتل و غارت گری بڑھے گی، وہ یعنی بلڈ شیڈ جو ہے اس سے ہم چاہتے ہیں کہ پنڈی میں احتجاج ہوا، پھر وہاں سے شیلز بھی ساری دنیا سے بھائی ہاں کنڈیمنیشن یعنی امریکنز نے کی ہے، وہ کینیڈا سے، سعودی عرب سے، جو جسٹن ٹروڈو نے، پھر لنک نے، ہاں وہ ساروں نے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کنڈیمنیشن کو آپ چھوڑیں، آپ اصل جو حقائق ہیں اس کی طرف جائیں، اس کو ایڈریس کریں. آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں کہ جی وہ لانگ مارچ لے کے آ جائے گا تو کچھ ہو جائے گا؟ پھر آپ نے پھر وہی ادارے کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں. پولیس نے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو یہ ایک دو چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں جو اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. باقی میں اس پہ کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا. آنے والا وقت جو ہے وہ چیزوں کو بتائے گا، کھلیں گی، پھر دیکھیں گے، پھر بات کریں گے. عمران صاحب کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ اس کو صحت دے. بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر واقعی دیکھا جائے تو پھر ایک ہی بندہ ہے جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے. ہاں باقی جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا ہے عمران خان کے کہ عمران خان اپنی اپنی جگہ، لیکن عمران خان کے پاس بھی وہی ٹیم ہے
جو یہ پچھلے 25 30 40 سال سے نا اسمبلیوں میں آ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی پیپلز پارٹی سے نکلتا ہے, کوئی نون لیگ سے نکلتا ہے, کوئی کیو سے نکلتا ہے, وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن چلو دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ ایک شخص ہی کوئی ایسا کام کر جائے, کوئی ایسا طریقہ اس کے پاس آ جائے کہ وہ عام آدمی کے لیے بہتری کر جائے. ٹھیک ہے, جو زخمی ہوئے ہیں, جو فوت ہوئے ہیں, اللہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اللہ اس کو بخشش فرمائے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ عمران خان کو بھی, پی ٹی آئی کو, گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے ورثاء کے لیے کچھ سوچیں, کچھ کریں. کہ ظاہر ہے وہ جو بتا رہے ہیں اس کا بھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے وہ باہر سے آیا ہوا تھا, کویت سے آیا ہوا تھا, لیکن بہرحال اب آگے اللہ کی رضا یہ تھی, لیکن اس بچوں کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے نا, فیوچر ہے بچوں, فیوچر ہے. چلو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے سر, اللہ کرم کرے جی. اوکے, تھینک یو, السلام علیکم. السلام علیکم.